بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ان سب کے نام بتائے جائیں گے جنہوں نے تھوڑی بھی شرکت کی اس دورہ قرآن میں۔ سب سے پہلے ان کے نام بتائے جائیں گے، اس کے بعد جن کو سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کیا جائے گا ان کا اعلان اس کے بعد ہوگا۔ جنہوں نے ان دورہ قرآن میں شرکت کی ان کا نام بتاتا ہوں۔ محمد ذیشان اعظم، ساجد حسین نوشاہی، محمد انس رضا، ارشد محمود اطاری، محمد عمر، صفت اللہ، عبد الباسط علی، محمد کامران، حسن رضا، محمد سلیمان، شفیق، اس کے بعد مریم بی بی، سمن بی بی، رضوہ سیدہ، خالد اتاری اور فیاض صاحب۔ ان سب نے دورہ قرآن میں شرکت فرمائی، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اس کے بعد اب ان کا نام بتاتے ہیں جنہوں نے زیادہ شرکت کی اور انہیں سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دورہ قرآن میں جو سب سے زیادہ ہمارے ساتھ رہے، پہلے نمبر پہ ان کا نام آتا ہے محمد ذیشان اعظم۔ اس کے بعد سجاد حسین نوشائی،
اس کے بعد محمد انس رضا اور ساتھ میں ان کی فیملی بھی۔ اس کے بعد صفت اللہ۔ اس کے بعد ارشد محمود اتاری۔ اس کے بعد محمد کامران طاہر۔ اس کے بعد محمد عمر اور ساتھ میں ان کی فیملی بھی۔ اور جو سب سے آخر میں نام ہے جس کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، عبد الباسط علی۔ اب مفتی مسعود اکرم چھوٹا سا بیان فرمائیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر صلاۃ السلام پڑھا جائے گا۔ آپ آخر تک اس محفل میں شامل رہیں۔ یہ دین والا ہے، اس سے محبت کرنا۔ والمتجالسین فیہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا میرے لیے ہو جاتا ہے، ان کی محفلیں جو ہے میرے نام پہ ہوتی ہیں، ان کے آپس میں گپ شپ میرے نام پہ ہوتی ہے، یعنی میری محبت میں جو آپس میں کیا مجلس کرتے ہیں۔ والمتزاورین فیہ، اور آپس میں ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں اس میں بھی کیا ہے، میری وجہ سے ملتے ہیں۔ والمتبادلین فیہ، اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے، میری محبت میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جب انسان کے دل میں آ جائے اور اس کے لیے جب یہ معاملات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ہر طرح کی جو ہے اس کو اپنی محبت کے مطابق چیزیں جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اور وہ رب ہے، کائنات کا مالک ہے، اس نے انسان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ الم نجعل الارض میعادا، زمین کو جو ہے بچھونا بنا دیا، زمین کو بچھونا بنا دیا۔ اور اسی طرح والسماء اوتادا، اور اس کو اوتاد بنا دیا۔ وجعلنا ازواجا، اور سب کو جو ہے وہ جوڑے جوڑے بنایا۔ پھر فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، نیند دی سونے کے لیے۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو جو ہے لباس بنا دیا اللہ تبارک و تعالی۔ اور کتنے جو ہے وہ جعلنا النہار معاشا، جو دن ہے اس کو جو ہے معاش کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ بنینا فوقکم سبع شدادا، اور کس طرح جو ہے اس نے آسمان بنائے، 7 آسمان بنا دیے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، سراجا وہاجا بنا دیا، سورج بنا دیا۔ یعنی رہنے کی اتنی چیزیں جو ہے مہیا کر دیں کہ انسان جو ہے وہ سوچے تو اس کو جو ہے سوچے گا تو اس کو جو ہے کسی چیز سے وہ باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بادل برسائے، اس سے جو ہے وہ کس طرح کا پانی جو ہے وہ کیا۔ نخرج بہ حبا ونباتا، اس سے کس طرح کے جو ہے وہ نبات اور دانے جو ہے اس سے نکالے جو ہے وہ فصلیں نکالی اللہ تبارک و تعالی نے۔ وجنات الفافا، کیا کیا چیزیں جو ہے وہ دیں۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور جو قرآن سے محبت رکھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا، اسے اللہ کی محبت جو ہے وہ بھی ملے گی۔ مختصر یہی کہ آپ سب کا میں ایک تو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آگے بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کا تعاون اور آپ کا ساتھ جو ہے وہ رہے گا، تو انشاءاللہ جو ہے اس چیز کو ہم آگے جو ہے وہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ النور انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن جو بنایا، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم ان افراد کو یا ان لوگوں کو جو اگر صبح کے وقت یہ معاملات اور یہ چیزیں نہیں کر سکتے تو انہیں جو ہے وہ شام کو یہ چیزیں جو ہے مہیا کی جائیں، تو دین کے اعتبار سے قرآن سیکھ کر پھر اس کو آگے جو ہے وہ پھیلایا جائے۔ جتنا زیادہ اگر آپ ساتھ رہیں گے، 1-2 سال اگر ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اس اعتبار سے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کچھ چیزیں جو آگے پھیلانے کے اور آگے جو ان چیزوں کو چلانے کے جو ہے وہ قابل ہو جائیں گے۔ تو بہرحال پھر میں ایک دفعہ سب افراد کا جو ہے وہ
شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ کا میں نے نام لیا, کچھ اگر نہیں نام, تو جن کا اگر نام رہ بھی گیا میں پھر معذرت کرتا ہوں. الرحمن الرحیم. جن کے نام لیے جائیں گے پہلے وہ تاثرات بتا دیں, اس کے بعد جو بھی اس محفل میں موجود ہے وہ بھی اب اگر اپنا تاثرات بتانا چاہے تو وہ بھی بتا سکتا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, نیت المومن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس عمل سے بہتر ہے. بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا بھی ثواب زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارا جو مفتی مسعود بھائی نے یہ درس قرآن کا یہ دورہ فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمایا ہے. تو جس مقصد کے لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ والدین کی دعا مغفرت کے لیے میں انشاءاللہ اس کا سواب پہنچاؤں گا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. انہوں نے کافی ماشاءاللہ پورا مہینہ محنت کی ہے, تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اپنا کرم فرمائے. اور خصوص بالخصوص ہمارے والدین کے لیے انشاءاللہ یہ دعا فرمائیں گے, بلکہ جتنے مرحومین ہیں ان کی دعا فرمائیں گے. اور خاص کر آفتاب بھائی کی والدہ صاحبہ کو وفات ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم جنت الفردوس میں مکان نصیب فرمائے, اور ان کی سب کی قبروں کو بقائے نور بنائے. اللہ کے ساتھ اللہ سب کی قبروں کو جنت کے کیریوں میں سے کیری فرمائے. یہ ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے, اس کو جاری رکھنا چاہیے. تو پہلے تو مسعود بھائی نے فرمایا تھا کہ 1 مہینے میں یہ دورہ ختم کرنا تھا, تو انشاءاللہ یہ آستہ آستہ ایک ایک رکوع پڑھیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ نیک کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذیشان بھائی ہمارے ساتھ ہیں, اگر آپ بھی اپنا تاثرات دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو استاد جی کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم بڑے آرام سے گھر میں بیٹھ کے قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر سے مستفید ہوئے. اور میں بشمول میری فیملی ہم نے قرآن پاک سننے کی کوشش کی ہے, تو جتنا سن سکیں اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی جو سوالات آپ نے کہے ہیں یہ ان کے مطابق یہی عرض ہے کہ یہ رمضان کے بعد بھی سلسلہ جاری رہے, تاکہ ہم آسانی سے گھروں میں بیٹھے ہوئے, مطلب ہم خود تو استاد جی سے پڑھ رہے ہیں, تو باقی یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جو ہیں ان کو پڑھنے میں مسائل ہوتے ہیں, تو آسانی سے اب گھر میں بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے. تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں دے, ہمیں بھی ہمت دے, استاد جی کی بھی نصرت فرمائے اللہ تعالیٰ, تاکہ ہم اس کو آسانی سے پڑھ سکیں. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ.
ابھی یہ میٹنگ کا 1 منٹ رہ گیا بس، اس کے بعد یہ خود ہی بند ہو جائے گی، تو آپ لوگوں نے پھر فوراً جوائن کرنا ہے، پھر دیگر تاثرات لیتے ہیں اور اس کے بعد دعا ہوگی اور پھر صلاۃ السلام پڑھا جائے گا، پھر محفل کا اختتام ہوگا۔ دعا میں لازمی شرکت فرمائیے گا۔ بس اب تھوڑی دیر رہ گئی ہے، دعا میں لازمی شرکت فرمائیے گا۔ یہ بند ہونے والی، آپ پھر دوبارہ جوائن کر لیے گا۔ سجاد حسین بھائی، آپ اگر کوئی تاثرات دینا چاہیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تو استاد جی کو بہت بہت مبارک دوں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے پڑھا ہے، اور ان کی وجہ سے ہم نے بھی اس کو اس دفعہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا، نہیں تو ویسے تو ہر سال ہم ویسے ہی پڑھتے تھے ترجمے کے علاوہ ہی۔ تو یہ ایک خداداد صالحیت ہے، اللہ تعالیٰ استاد جی کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور مزید یہ آگے کلاس جو ہے یہ جاری رہے تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ محمد انس رضا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ بلا شبہ یہ مفتی صاحب کی طرف سے، محمد رؤف کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے ایک بہت ہی اچھا اقدام تھا۔ قرآن پاک پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اور اس کی مصروفیت، اور خاص طور پر رمضان کا یہ مہینہ اس کام کے لیے مخصوص کیا، اور یہ مصروفیت بچوں کیا، فیملی کیا، بڑوں کے اندر بھی اس کو نافذ کیا۔ تو بلا شبہ یہ بہت اچھا اقدام تھا، اس کو مزید جاری رہنا چاہیے، اور اس میں مزید بہتری اس صورت میں بھی لائی جا سکتی ہے، جیسے صرف اور نحو کے کچھ قوانین مفتی صاحب نے اس کے اندر بیان کیے، مختلف صرف کے ابواب کا تعارف اس کے اندر بیان کیا، جو عام آدمی کو شاید سمجھ سے بالا تر ہو۔ تو صرف اور نحو کی اگر کچھ اسباق یوٹیوب کے اوپر اگر لوڈ کر دیے جائیں مفتی صاحب کی طرف سے، تو یہ انشاءاللہ اس قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے مزید آسانی انشاءاللہ ہوگی۔ جتنے بھی شرکاء تھے ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کو سیکھا۔ انس کو تو میں نے دیکھا ہے، میں تو اکثر ڈیوٹی کی مصروفیت کی وجہ سے کبھی سو جاتا، کبھی جب بھی جاگتا تو انس کمپیوٹر کھول کے، لیپ ٹاپ کھول کے تو یہ قرآن پاک سن رہا ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شرکاء کو جزائے خیر عطا کرے اور قرآن پاک سے حقیقی محبت عطا کرے۔ اور یقیناً یہ اس میں محمد رؤف کی بہت زیادہ محنت، کاوش، سافٹ ویئر کو مینٹین کرنا، چلانا، پھر صحیح انداز میں لے کے چلنا، یقیناً اس کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ محمد رؤف کو مزید اس کے اندر ترقی کرنے کی توفیق عطا کرے، اس کے دنیاوی اور دینی معاملات کے اندر آسانیاں عطا کرے، اس کے مستقبل کو مزید روشن کرے، اور مفتی صاحب کو مزید حوصلہ، ہمت، جذبہ اور استقامت کے ساتھ اس خدمت کو
مزید جاری و ساری رہنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے، ان کے علم میں، عمر میں، ہر قسم کی نعمت میں ان کو اضافہ فرمائے۔ تو انہی باتوں سے میں اپنے تاثرات اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام شرکاء پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے اور ان کی تمام مشکلات، پریشانیاں دور کر، تکلیفیں دور فرمائے، اور اس رمضان کی حقیقی برکات سب کو عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تھے ہمارے آفتاب بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے جو باتیں بتائیں ان کو ہم پورا کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اب ارشد محمود اتاری۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز و جل، یہ قرآن پاک ایک دور مکمل ہوا ہے۔ میں مفتی صاحب کو اور ان کی پوری فیملی کو اور جن حضرات نے یہ سنا ہے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے علم، عمر، رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کو اچھی صحت عطا فرمائے، اور الحمدللہ بہت یہ فروٹفل درس تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ سنا جو سب کو ساتھ نصیب فرمائے، اور قرآن پاک صحیح ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی بھی ہمیں اللہ کی ذات توفیق عطا فرمائے۔ تو بالخصوص انہوں نے جس مقصد عظیم کے لیے یہ شروع کیا تھا کہ میں انشاءاللہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت بھی فرماؤں گا، ان کے صالح ثواب کے لیے بھی انشاءاللہ قرآن پاک یہ پورا درس دوں گا۔ الحمدللہ ان کے کاوشوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ تو جہاں یہ اپنے والدین کے لیے خصوصی دعا فرمائیں گے، ہمارے مرحومین والدین کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں، اور خاص کر آفتاب بھائی کی والدہ صاحب وفات پا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ان سب کو صبر جمیل عظیم عطا فرمائے۔ تو آخر میں ابھی اپنے تاثرات کو اختتام کی طرف لے کے آتا ہوں۔ یہ گناہگاروں کے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اتنا فضل کرم فرمائے، اور ہماری اولادوں کو بھی ایسے دینی پروگرام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ جی جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمر۔ اس کے بعد کامران سے تاثرات لیں گے۔ السلام علیکم۔ پورا قرآن کوشش تو کی تھی کہ پورا قرآن سنے، پر جتنا سنا الحمدللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ عمل کریں۔ آپ نے جو کافی اچھے طریقے سے پڑھایا بھی ہے اور سمجھایا بھی ہے، کوشش کی ہے ہم نے کہ جتنا ہو سکے اس کو ہم سمجھیں، اور انشاءاللہ جو آپ کی ویڈیوز ہوں گی وہ بھی ہم دیکھتے رہیں گے، اور رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رکھیں، انشاءاللہ ہم ضرور سنیں گے اور اس پہ عمل بھی کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ کامران۔ اس کے علاوہ بھی اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوشش کروں گا کہ آگے بھی سنوں اور اس پر عمل کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ جزاک اللہ خیرہ کامران، بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ بھی کوئی تاثرات دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے، اور کوئی رہ گیا تو پھر ہم دعا کرواتے ہیں۔ بس ابھی دعا ہونے والی ہے، آپ دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دعا کرتے ہیں۔ دعا ہوتی ہے مخل عبادہ ہے،
کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتا اور اس کو رد نہیں فرماتا۔ ان میں ایک مقام جو ہے وہ ختم قرآن کے بعد جو ہے دعا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ توفیق اور سعادت دی، اور اس سے انسان جتنا مانگتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ دعا جب اللہ تبارک و تعالی سے مانگی جائے تو ضرور اس کو قبول کرتا ہے، اور اگر ظاہری طور پہ کبھی ایسے ہو کہ ہمیں اس کی اس طرح قبولیت کا پتہ نہ چلے تو وہ اس سے بہتر کوئی اور چیز ہمیں عطا کر دیتا ہے، اور اگر دنیا میں وہ یہ ہو تو نہیں سکتا دیتا ہے وہ، اگر کسی وجہ سے وہ آزمائش میں رکھے تو آخرت میں اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دعا جو ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت کرتا رہے، وہ یہ بھی دعا بھی ایک عبادہ ہے، اور عبادت مخل عبادہ بھی ہوتا ہے۔ یہ میں پہلے ختم قرآن کی دعا پڑھتا ہوں۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم ارزقنا بالالف الفة بالباء بركة بالتاء توبة بالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال زكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاعا وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طراوة وبالذاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالكاف كربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم ورفعنا بالآيات وذكر الحكيم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة من موادعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو صعب أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة أو رهبة عند آيات الرحمة أو آيات العذاب واغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم وادخلنا في الجنة بالقرآن العظيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا كرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وصحابه أجمعين وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ابدا۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا باری تعالی، اس قرآن جو ہم نے پڑھا پروردگار اس کے دوران
جو بھی ہم سے غلطی کوتاہی کوئی کمی رہ گئی ہو مولا اس کو معاف فرما دے۔ یا باری تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اس دوران جو بے توجہ قرآن پڑھا مولا، یا اس دوران جو ہے پروردگار کوئی ذہن کہیں اور چلا گیا پروردگار، اور تیرے اس عظیم کتاب کو ہم وہ توجہ نہیں دے سکے، یا اللہ اس بے رغبتی جو ہم سے ہوئی پروردگار اس کو معاف فرمانا۔ یا اللہ یا باری تعالیٰ اس قرآن کو جو ہے اس کے نور کو ہمیں جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ ہمارے بے شمار گناہ ہیں مولا، کس کس گناہ کو ہم دیکھیں اور کس کس گناہ سے مولا مغفرت طلب کرے۔ یا اللہ تیرا ہی در ہے، اس در کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ یا اللہ یا باری تعالی رمضان کی اس طاق رات میں 27ویں رات کو مولا یہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں مولا، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں مولا، سب نے مل کے یہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں پروردگار، تجھے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ مولا۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا مولا۔ یا باری تعالی اس قرآن سیکھنے اور سکھانے میں جس نے جس انداز میں مولا ہماری مدد کی مولا، پروردگار تو بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ یا باری تعالی سب کو اجر عظیم عطا فرما دے۔ یا باری تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا مولا وہ معاشر کا جو دن ہوگا بہت ہولناک دن ہوگا، پروردگار اس وحشت والے دن میں اصحاب الیمین بھی ہوں گے، اصحاب المشأمہ بھی ہوں گے، پروردگار کامیاب وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ یا اللہ یا باری تعالی ہمیں دائیں ہاتھ میں اپنا نامہ اعمال عطا فرمانا۔ یا باری تعالی اس آخرت کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق دے دے مولا۔ پروردگار اقرا کتابک بھی کہا جا سکتا ہے۔ یا اللہ سب کے سامنے اپنا نامہ اعمال پڑھنا پڑا تو کیا کریں گے مولا۔ پروردگار یا اللہ اس دن کی جو پریشانی سے، اس کی ذلت سے مولا، اس کی ملامت سے ہمیں بچا لے مولا۔ یا اللہ یا باری تعالی کرام الکاتبین ہر وقت لکھ رہے ہیں مولا، لیکن ہماری زبان جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہوئے تھکتی نہیں مولا، غیبت کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ یا باری تعالی ہمیں اپنے نامہ اعمال کو بہتر کرنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دے۔ یا باری تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی توفیق دے دے۔ کچھ لوگ آئیں گے جن کو دور کر دیا گیا، یا اللہ ہمیں دور ہونے والوں سے بچانا ہو۔ یا باری تعالی پل صراط جی اس کی ایک اپنی ہولناکی ہوگی مولا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا مولا، کیسے اس سے چلیں گے، کیسے جائیں گے۔ یا باری تعالی وہاں بھی ہماری تائید فرمانا، ہماری نصرت فرمانا۔ یا اللہ ہمارے جتنے گناہ ان کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یا باری تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اخلاق حسنہ پہ عمل کرنے اور اخلاق رذیلہ سے بچنے کی توفیق دے دے۔ یا باری تعالی یا اللہ جو بھی سامعین ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، پروردگار تو بہتر جانتا ہے اس کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہے، جو بھی دعا ہے، جو بھی آرزو ہے مولا، یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما لے مولا۔ جس کو بیماری کے اعتبار سے کوئی مسئلہ ہے، یا اللہ اس کو شفا عطا فرما دے، جس قسم کی بیماری ہے، جس کو بھی ہے مولا، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واسطہ مولا۔ یا اللہ جو تیرا ایک محبوب بندہ ہے جس نے ہاتھ اٹھایا ہے مولا، اس کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ ان ہاتھوں کو نیچے جانے سے پہلے پہلے مولا اپنے حبیب کے صدقے سب کی جو مولا بیماری کو دور فرما دے۔ یا اللہ جس قسم کی جو بھی بیماری ہے مولا اس سے شفا سب کو عطا فرما دے۔ یا باری تعالی جو مقروض ہے اس کے قرض کو ادا کرنے کا بندوبست فرما دے۔ یا اللہ جو حلال روزگار کا طلبگار ہے اسے حلال روزگار عطا فرما دے، جو اولاد نرینہ کا طلبگار ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ مولا جن کو اولاد دی ان کو فرما بردار بنا دے،
اولاد کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق دے دے یا باری تعالی، یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ تیرے ہی در ہے، کدھر جائیں، کس سے مانگے مولا، تیری اتنی نعمتیں ہیں مولا، تو نے ہمیں یہ دنیا بنا کے ہر چیز دے کے مولا، ہر چیز ہمیں مہیا کی، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے۔ پروردگار ہم اپنے جسم میں اگر دیکھیں تو ایک آنکھ کو ہی دیکھیں، سارے 24 گھنٹے سجدے میں رہیں مولا، لیکن ہم سے فرائض تک ادا نہیں ہوتے۔ یا باری تعالی ہماری یہ کوتاہیاں، ہماری یہ سستیاں مولا، ہماری یہ نافرمانیاں اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمانا مولا، پروردگار اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمانا۔ یا اللہ قرآن میں ہم نے پڑھا توبہ کا اصول جو ہے، اس اصول پہ بھی ہم سے عمل نہیں ہوتا مولا، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں، جو گناہ کیے آئندہ ان سے بچنے کا پکا ارادہ بھی کرتے ہیں مولا، اور اگر جو گناہ جو ہے ایسا ہوا اعلانیہ ہوا اس سے بھی معذرت کرتے ہیں مولا۔ یا اللہ یا پروردگار، اور اس کے بعد تیرے حبیب کی بارگاہ میں جاتے ہیں مولا، جو اصول ہمیں قرآن نے بتایا، یا اللہ ان سے بھی کہتے ہیں آپ ہماری سفارش فرمائے، یا رسول اللہ ہماری سفارش فرمائے۔ یا اللہ ہم سارے اصول، سارے قاعدے کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ تو بھی ہمیں معاف فرما دے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یا باری تعالی ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، یا اللہ ہمارے والدین کی قبر کو تعدد نگاہ وسیع فرما دے، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، یا اللہ قبر کی وحشت سے، قبر کے دبانے سے بچا لے، یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی جلوے انہیں عطا فرما دے۔ یا باری تعالی روز محشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی توفیق دینا مولا۔ اس شفاعت کبریٰ کا ایک وقت ہوگا مولا، سب نفسا نفسی پکار رہے ہوں گے، انبیاء بھی جو ہے وہ ایک بارگاہ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، یا اللہ اس بارگاہ میں جو حاضر ہوں گے شفاعت کبریٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا اللہ انہیں اس شفاعت عطا فرمانا مولا۔ پروردگار نامہ اعمال انہیں دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا، بائیں ہاتھ سے پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دینے سے بچانا مولا۔ پروردگار پل صراط پہ ان کی تائید و نصرت فرمانا، جنت میں اعلیٰ جنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں پڑوس عطا فرمانا۔ یا باری تعالی یہ جو بھی دعائیں کی سب کے والدین کے لیے قبول و منظور فرما لے، جن کے والدین حیات ہیں انہیں ان کی خدمت کر کے اجر عظیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا باری تعالی ایک دفعہ پھر دعا کرتے ہیں مولا، جس کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہے، جو آرزو ہے مولا تو بہتر جانتا ہے مولا، اسے قبول فرما مولا۔ دین پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے پروردگار، ان مشکلات کو، ان پریشانیوں کو، ان پہ صبر کرنے کی توفیق عطا۔ ان اللہ مع الصابرین، مولا صبر بہت بڑی نعمت اور دولت ہے مولا، ہمیں عبادات پہ بھی ثابت قدم رہنے کی توفیق دے دے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور مصائب اور پریشانیوں پہ صبر عطا فرما دے۔ یا اللہ یا باری تعالی ہمیں صبر کی دولت سے مالا مال، اور اس صبر پہ ہمیں اجر عظیم عطا فرما۔ باری تعالی جو دعا نہیں مانگ سکے مولا، ہمیں تو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا پروردگار، کیسے مانگا بے ڈھنگے طریقے سے مولا، لیکن تو پروردگار دل دیکھتا ہے مولا، جس کی آنکھ میں آنسو ہیں وہ آنسو تو مولا وہ دیکھ کے سب کی جو ہے وہ دعاؤں کو قبول فرما لے، سب کو آخرت کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دنیا میں پروردگار کسی کا محتاج نہیں کرنا مولا، پروردگار محتاجی سے بچا لے، یا اللہ دوسروں کی محتاجی سے بچا لے، یا اللہ ہمیں اپنے ہی در کا محتاج رکھنا، کسی اور در کا محتاج نہیں کرنا۔ یا اللہ یا باری تعالی ہم سے حقوق العباد میں جو کمی رہ گی مولا وہ معاف فرمانا، ذوی القربہ کے حقوق میں کمی رہ گی پروردگار وہ بھی معاف فرما دینا۔ یا اللہ یا پروردگار جن گھروں میں اتفاق و اتحاد نہیں ہے انہیں اتفاق سے رہنے کی توفیق دے دے۔
یا باری تعالیٰ سب کو آپس میں مل جل کے رہنے کی توفیق دے دے، چھوٹی بڑی باتوں کو برداشت کرنے کی توفیق دے دے یا اللہ۔ یا باری تعالیٰ ہمارے چھوٹوں کو مولا بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق دے دے، بڑوں کو چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق دے دے۔ پروردگار ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں یا اللہ، تو ہمیں سیدھے راہ پہ چلا دے یا اللہ، ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جو سیدھے راستے پہ ہیں مولا، شہداء کا، انبیاء کا، قرآن پاک میں جیسے آیا یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا دے، اور جو ضالین ہیں ان کے راستے سے بچا لے یا اللہ۔ آج کل جو ہے وہ عقائد میں اتنے معاملات آ گئے ہیں مولا، کون سا عقیدہ ہو، کس طرف جائیں مولا، لوگ پریشان ہیں یا اللہ۔ ہمیں ایک اچھے عقیدہ اپنانے کی اور جو اہل سنت کے عقائد ہیں ان پہ قائم رہنے کی توفیق دے۔ پروردگار ہمارے عمل میں ہمیں اخلاص عطا فرما دے مولا، عبادت کرتے بھی ہیں ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے یا اللہ، اس ریاکاری سے ہمیں بچا لے، اخلاص کے ساتھ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے دے یا باری تعالیٰ۔ آخر میں پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ، ملک پاکستان کی خیر فرما دے یا اللہ، اس کو جس مقصد کے لیے بنا اس مقصد پہ کامیابی عطا فرما دے۔ پروردگار دشمن ہر طرح سے اس پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی ختم نبوت کے معاملے میں، کبھی اور معاملات مولا یا اللہ، اس کو اسلام کا ایک قلعہ بنا دے یا پروردگار، اس کی بھاگ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آگے رکھیں، دین کو سب سے آگے رکھیں، شریعت کو سب سے آگے رکھیں یا اللہ۔ ان کو جو ہے یہ جو اور لوگ مسلط ہیں ان سے بچا لے، اور پاکستان میں بولا اسلام کو نافذ فرما دے۔ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی کفار کے مقابلے میں پرسر پیکار ہیں مولا، کفار ان پہ ظلم کر رہے ہیں یا اللہ، ان ظالموں کے ہاتھ کاٹ دے یا اللہ، ان ظالموں کے ہاتھ کاٹ دے، غیب سے ان کی مدد فرما دے۔ کشمیر میں ہے، فلسطین میں ہے، جہاں بھی مولا مسلمان ہے یا اللہ، ان کی تو ہی تائید و نصرت فرما دے یا باری تعالیٰ، ان کی مدد فرما دے، ان کو اس ظلم سے بچا لے یا باری تعالیٰ۔ جو بھی تیرے راستے پہ چلتا ہے، جو بھی نیک کام کر رہا ہے مولا، اس کی اس اجر کو قبول و منظور فرما لے یا باری تعالیٰ۔ ایک دفعہ پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ، اس رمضان میں جو افراد جو ہے اس دنیا سے گئے، آفتاب بھائی کی والدہ جو ہے، اور اتنا اچھا مہینہ ملا پروردگار یا اللہ، ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اس سے پہلے جو ہے جو دنیا سے گئے مولا، سب کے اعزاء و اقربا کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کی مولا مغفرت فرما دے، اور یہ جتنی بھی دعائیں کی پروردگار سب کے حق میں قبول و منظور فرما دے یا باری تعالیٰ یا اللہ۔ ایک دفعہ پھر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں یا اللہ، ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا، ہمیں قرآن سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق دے دے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے مولا یا اللہ، ہمیں اس چیز پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ، ہمیں عبادتوں میں لذت عطا فرما دے، عبادتوں میں سکون عطا فرما دے۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو فوراً شیطان کھینچتا ہے یا اللہ، ہمیں ایسی عبادت کہ ہم عبادت کریں اور ہمیں جو ہے وہ اسی میں مگن رہیں اور ہمیں دنیا کا پتہ ہی نہ چلے یا اللہ، ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انصر فإنك خير الناصرين، اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين یا باری تعالیٰ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا باری تعالیٰ، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اللہ، اس کلمے پہ قائم رہنے اور اس کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب جو انشاءاللہ صلاۃ والسلام کے کچھ شعر ہوں گے، اس میں شرکت فرمائیں۔ باقی جو ہے وہ جو حضرات جنہوں نے شرکت کی، کچھ کے نام لیے نہیں لیے، کسی کے رہ گئے تو میں اس میں معذرت کرتا ہوں۔
اور کچھ افراد وہ کوشش کرتے رہے لیکن ان کچھ بیماری یا کسی وجہ سے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ شریک نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا۔ اس اعتبار سے جو ہے وہ جو افراد کچھ وقت کے لیے آئے نہیں آئے، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر دے، کیونکہ وہ کسی بیماری یا عذر سے جو ہے وہ مکمل شرکت نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ خاص طور پہ محمد رؤوف کے لیے دعا کریں، بڑی اس نے محنت کی، بیٹیاں میری وہ ساتھ لگی رہی، اور جو ہے وہ زوجہ ہے وہ ساتھ لگی رہی۔ بہرحال اس کے علاوہ جتنے افراد نے جو گھروں پہ بھی دیکھ رہے تھے، مجھے پتہ ہے وہ ایک دیکھتا ہے، باقی بھی افراد ہوتے ہیں ساتھ، تو سب کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ کامران تھا وہ کافی ٹائم آتا رہا، اس کے اہل خانہ آتے رہے، پھر جب کوئی ایسا مسئلہ تھا نہیں گیا آ سکے، تو سب جو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو ہے وہ اجر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب جو ہے صلاۃ السلام کے 2 شعر ہوں گے، پھر جو ہے انشاءاللہ آپ اپنی عبادت کریں، رات کو جو بھی ذاتی طور پہ جو ہے انفرادی طور پہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کی عبادت قبول فرمائے، مجھے بھی یاد رکھیے گا، سب کو دعاؤں میں جو ہے وہ یاد رکھیے گا۔ انیس آیا تھا، نعت پڑھی تھی اس نے ماشاءاللہ، ایک دفعہ میں نے سنی ہے، کیونکہ میں نعت خوانی میں تو سو جاتا تھا یا اپنے جو ہے وہ تیاری میں لگا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے آواز میں برکت عطا فرمائے۔ بہرحال ہمارے جو ہے وہ خاندان میں اور اس اعتبار سے افراد میں جو ہے نعت خوان بھی ماشاءاللہ کافی ہیں۔ رامین نے ایک دفعہ نعت پڑھی تھی ماشاءاللہ، بڑا مزہ ہے، تو عمر پڑھتا رہا ہے، اور ہانی نے پڑھی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے، ان کی آواز میں اور زیادہ جو ہے وہ کیا ہے سوز عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے، عرش کی معراج والے، دو جہاں کے راج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلدی آنا، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب شکر علینا ما دعا للہ داع، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی۔
آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا، رمضان کے بعد بھی ہمارا ایسے ہی ساتھ دیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔